السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مداربہ تھرو لائف سٹاک سے جبران خالد آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں جو بات کی کہ بکری کا بزنس ماڈل یا بکری پالنا یہ کیسا ہے اور اسلام کی روح سے یہ بزنس کیسا ہے، تو ہم نے کچھ باتیں کی اور کچھ پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالی۔ آج ہم اسی سلسلے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم کوئی جانور رکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت نوٹس میں آنے لگتی ہے، ہم اس کے بارے میں پریکاشنز لینے لگتے ہیں، احتیاط کرنے لگتے ہیں کہ اس کی صحت جو ہے وہ کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے، کن چیزوں سے ٹھیک ہوتی ہے، سردی گرمی کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ جانور کو رکھتے ہیں، آپ بکری رکھتے ہیں، ایک رکھتے ہیں یا ایک سے زیادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو ان کے عادات کے بارے میں، ان کے اطوار کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، وہ کیا کھاتی ہیں، کیا پیتی ہیں، اور وہ کس ماحول کو پسند کرتی ہیں، کس ماحول کو پسند نہیں کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بنیادی معلومات کا ہونا، بنیادی علوم کا ہونا ضروری ہے کہ آپ جو ان کے ماہرین ہیں، جو شروع سے گاؤں دیہات کے لوگ یہ کام کرتے آئے ہیں، ان سے آپ ان کے بارے میں بنیادی معلومات ضرور حاصل کریں، یا جن سے آپ خرید رہے ہیں ان سے آپ بنیادی معلومات لے لیں کہ بھائی یہ کیا پسند کرتا ہے، یہ جانور یہ کیا پسند نہیں کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یہ باہر گھر میں رہنے والا ہے یا باہر جو ہے وہ دیہاتوں میں یہ پلا بڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کھیتوں کے اندر، تو اس کو سارا جو ہے وہ آپ انڈرسٹینڈنگ لے لیں۔ یہ معلومات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنا ذہن رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم بیکار قسم کی چیزوں میں بھی اپنا ذہن کھپاتے ہیں۔ وہ بیکار چیزیں کون سی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اب گوٹ کا بزنس کرنا ہے، بکری کا بزنس کرنا ہے، تو بریڈ کون سی ہونی چاہیے، شیڈ کتنے پیمائش کا ہونا چاہیے، اس کے لیے ان کے لیے کون سا ونڈا ہونا چاہیے، کون سی خوراک بہترین ہے، پھر ان کے لیے یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن ایک بگنرز کے لیے، ایک جو بندہ ابھی سٹارٹ اپ لے رہا ہے، جس نے ابھی اپنی پاکٹ منی سے یا اپنی تھوڑی سی سیونگ کے ساتھ اس کو سٹارٹ اپ کرنا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ آپ اپنی مقامی منڈی کے اندر جائیے، ہر شہر میں جو ہے وہ قریب دیہاتوں میں یا ڈسٹرکٹس میں ڈویژن لیولز پہ منڈیاں لگتی ہیں، آپ وہاں جائیے اور جا کر جو ہے وہ آپ وہاں سے جانور خریدیے۔ اور اگر اس ہیزل سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیے، آپ کو اپنے قرب و جوار میں ہمسائیگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسے گھرانے مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے، ڈیرے دار لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اس طرح کے جانور رکھے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے 1 2 3 4 جانور خریدیے اور اپنا کام شروع کر لیجئے۔ سب سے جو مشکل بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے اپنے شوق کو بزنس کیسے بنانا۔ اصل چیز یہاں پہ آتی ہے کہ آپ اس کو بزنس کیسے بنائیں گے، بزنس کے ماڈل میں اس کو کس طرح سے لے کر آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آتی چلی جائیں گی۔ اب بات آتی ہے کہ آپ اس کو کس پرپس کے تحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کس مقصد کے تحت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ خیر، پہلے 2 سال 3 سال تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ان چیزوں کی، لیکن جیسے جیسے آپ اس کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے تو آپ کو اس کے اندر وسعت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، اب گوٹ فارمنگ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بکریاں رکھ لیں اور بچے لینا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک اس کا پرائمری پرپس ہے، اس میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں روزی دینی ہی دینی ہے آپ کو۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس کے اندر آپ کی ملک پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ کی بیبی گوٹس بھی آ رہے ہیں، میل گوٹس آپ کا میٹ پروڈکشن کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیمیل گوٹس آپ کی جو ہے وہ آگے فارم پروڈکشن کا کام کر رہے ہیں، یعنی آپ کی بریڈنگ کا کام کر رہے ہیں۔
اسی طرح سے اسی کے اندر سے آپ کا عقیقہ اور جو صدقہ پروجیکٹ ہے وہ اس کے اندر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کا قربانی پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ اسپیشل جو ہے وہ کیئر کے ساتھ جانوروں کو سال بھر ان کی خدمت کرتے ہیں اور جو ہے وہ قربانی کے نزدیک ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ اس میں اتنی وسعت ہے یہ ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. صرف آپ کا اس کے اندر قدم رکھنے کی دیر ہے. تو ایک ریسرچ اور ایک تحقیق کے مطابق میں یہاں پہ بتاتا چلا جاؤں کہ جو میں نے پڑھا ایک اخبار کے اندر کہ بکری کی صرف آواز نہیں بکتی، باقی اس کے دانت، اس کے کھر، اس کی ہر چیز بکتی ہے. ٹھیک ہے، صرف بکری کی نہیں، بکری کی نسل میں جو بھی ہے، نر ہے مادہ ہے، جو بھی چیز آتی ہے ہر چیز اس کی بکتی ہے. انتڑیاں اس کی بکتی ہیں، کھال اس کی بکتی ہے، ہڈیاں اس کی بکتی ہیں، اس کے علاوہ دانت اس کے بکتے ہیں. تو یہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی بکتی ہے. تو آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے، بس آپ نے اپنا پوٹینشیل کریٹ کرنا ہے. آپ نے اگر اپنا پوٹینشیل کریٹ کر لیا، آپ نے اپنا جو ہے وہ ایک پرپز ہولڈ کر لیا کہ آپ کو کس مقصد کے تحت اس کو لے کے چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے راستہ نظر آتا چلا جائے گا. تو ہم نے جو اہم چیز اس کے اندر ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان باتوں میں اہم ہیں یہ باتیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اہم نہیں ہیں، اہم ہیں، لیکن شروع میں ان کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ بریڈ کو دیکھیں، آپ اس کے لیے بہت بڑے شیڈ کا سیٹ اپ کریں. آپ اپنا والیوم دیکھیں. آپ نے 5 گوٹ سے شروع کرنا ہے اور 5 گوٹس جو ہے وہ ایک مرلے کی جگہ سے بھی سٹارٹ اپ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ نے 10 گوٹ سے کرنا ہے، 20 گوٹ سے سٹارٹ اپ لینا ہے، آپ اپنا ایک ہدف طے کیجئے کہ آپ نے 1 گوٹ سے لے کر کتنی گوٹ تک کا جو ہے وہ سٹارٹ اپ لینے کی گنجائش ہے. پھر ان کا 2 سال تک کے لیے کیئر ٹیک ہونا ضروری ہے. 2 سال کے بعد آپ کو سائیکل کی سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا لیا، کیا لگایا ان کے اوپر، کس طرح سے آپ نے ان کی تمام ہیبٹس کو، تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا لرننگ کا حصہ ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کریں. جو آپ کا خواب ہے، جو آپ شوق رکھتے ہیں، جو آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس کے اندر آپ ضرور جائیے اور آپ اس کا سٹارٹ اپ کیجئے. اپنی پاکٹ منی کے ساتھ، اپنی اسمال سیونگ کے ساتھ آپ اس کو شروع کیجئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ اس کو رکھیں گے، آپ کی اس سے منوسیت ہوگی، آپ کو اس سے انسیت ہوگی، تو آہستہ 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 آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا چلا جائے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں بشمول میں، جن کو بالکل بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن رکھنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کی بیماریوں کی سمجھ بھی آتی رہی، ویکسینیشن شیڈول کا پتہ چلتا گیا. بنیادی جو بیسکس فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، جیسے ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا ایک فرسٹ ایڈ باکس بنایا ہوتا ہے، بکریوں کا بھی ایک فرسٹ ایڈ باکس جو ہے ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ڈیوارمنگ کے شیڈول کیا ہوتا ہے، ان کی موسم کے چینج کے ساتھ جو خوراک میں چینجز کرتے ہیں وہ کس طرح سے مینٹین کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں وقت آپ کو سکھا دیتا ہے. تو بہرحال میں پھر اس بات پر زور دوں گا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اس کا سٹارٹ اپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. ہم کچھ اہم باتوں کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ گوٹ فارمنگ کے حوالے سے، اس کے بزنس ماڈل کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. السلام علیکم.